جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اوباشوں نے، شرارت کرنے والوں نے 3 میل تک پتھر مارا ہے، 9 کلومیٹر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے شریروں نے اتنے پتھر مارے ہیں کہ سیرت حلبیہ میں زید رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ میں ہیں، وہ فرماتے میں میرے آقا، میرے سر کے تاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پتھر کو بچانا چاہتا تھا اور اپنا جسم اس طرف کر دیتا، لیکن وہ ظالم جب میں نبی کو بچا کر آڑ لیتا تو وہ مجھ سے ہٹ جاتے اور نبی کو نشانہ بنا دیتے۔ اور جب وہ مارتے 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 تھک گئے، مار کھانے والا ایک ہے، مارنے والے شریر پوری بستی کے جوان ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا حلم ہے۔ کاش کہ مسجد والی جماعت اس واقعے کو حفظ یاد کرتی ہے، عمل بھی نہیں لاتی اس کو۔ بیان تو بہت آسان ہے جی۔ ابھی کارگزاری بھی سنا ہے، شرابی کو پکڑ کے لائے۔ کبھی آپ نے کسی شرابی کو سینے سے لگایا، کسی زانی کو لگایا؟ یہی تو نہج نبوت ہے۔ اتنے پتھر کھائے۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال کی ابتدا اسی واقعے سے کیا اور یہ کہا کہ برکت کے لیے نبی کا ذکر کر رہا ہوں، برکت کے لیے میں نبی کا یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ مارنے والے تھک گئے، جب زیادہ ہی تھک گئے تو جنگلی کتوں کو لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چھوڑا۔ اب ہم لوگ سب جانتے ہیں نا، بستی میں اگر کوئی نیا آدمی آ جائے تو کتنے کتنے بھونکتے ہیں اس کو، اور وہ شکاری اور جنگلی کتے، تاکہ یہ نبی کو پریشان کر دے۔ سیرت حلبیہ میں جب وہ دوڑ کر کتے آئے ہیں، دور سے لائے ان کو دوڑا کر، اور جیسی وہ نبی کے سامنے آ کر نبی کے چہرے انور کو دیکھا، مارے شرم کے نبی کے قدموں میں سجدے کر دیے۔ یہ میں کتوں کی بات کر رہا ہوں، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، وہ تو نبی کو پتھر چلا رہے ہیں۔ اور جب کتے سجدہ ریز ہے تو زید رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا، سن لے زید، مجھے ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ مجھے پتھر مارتا ہے جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، لیکن میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا۔ میں اللہ سے درخواست کروں گا اپنے غضب کو جوش میں مت آنے دیں۔ کتنا غضب جوش میں آیا اللہ کا، اللہ کے حبیب کے اس ناقدری پر۔ سیرت میں ہے جب سے اللہ نے اسرافیل کو پیدا کیا، جو قیامت کے دن سور پھونکنے والا نبی فرشتہ ہے، جب سے اللہ نے پیدا کر دیا، سور ہاتھ میں ہے، کان عرش سے لگا ہوا ہے، یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ کب اللہ کا حکم ہو جائے سور پھونک دوں گا۔ لیکن طائف کے دن پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، میرے حبیب علیہ السلام، اجازت لے لو۔ پھر آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا، نہیں جبرائیل دعا کر رہا ہوں۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب کو سلام کہو۔ پھر اللہ کے نبی نے درخواست کی، نہیں میکائیل، میں اللہ کی طرف ہدایت کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ پھر اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا کہ تم جاؤ۔ پورے زمین، پورے بر اعظم کے پہاڑ ایک ہتھیلی پر ہے اس کے، چاہے ہندوستان کا ہمالیہ ہو یا اور کوئی پہاڑ ہو، میرے حبیب کو سلام کہہ دو، اور کہہ دینا ایسا ہی اٹھا کے پٹک دیتا ہوں پورے زمانے کو، مجھے ضرورت نہیں۔ اس کو بھی اللہ کے نبی نے درخواست کی کہ نہیں، میں ابھی اللہ سے متوجہ، امید ہے مجھے میری امت سے۔ آخری میں اسرافیل علیہ السلام زمین پہ اترے۔ حدیث میں آتا ہے جبرائیل اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ شب قدر میں 2 پر کھولتا ہے، پوری دنیا کو ایسا پروں میں لیتا ہے جیسے مرغی بچوں کو لیتی ہے۔
अचानक चूड़िया बन गए, अचानक जिब्राइल मीकाइल अलैहिस्सलाम। और हुजूर ने फरमाया जिब्राइल तुम्हें क्या हो गया? कहा या रसूल अल्लाह अब तो इसराफिल जमीन पर आ गया है, वो इतना बड़ा फरिश्ता है कि उसके सामने मैं चिड़िया की तरह हूं। जैसे इसराफिल आए तो आवाज आए जमीन पे धाम, और इसराफिल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का सलाम पहुंचाकर ये फरमाया कि प्यारे अल्लाह का ये फरमान है कि मेरे नबी से इजाजत ले लो और क़यामत की सूर फूंक दो, मुझे जरूरत नहीं जमाने की। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि काम करने वाले सिर्फ बयान ना करें वाक़ये को, अपनी जिंदगी में ला ले, वरना हम लोगों के दिल फटे हुए हैं ना। किसी ने कुछ बोल दिया सलाम बंद कर देगा वो, तो जहन्नम में चले जाएगा। हुजूर कह रहे हैं इसराफिल आ गए तो मैंने अदब से हजरत इसराफिल से कहा हे अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते क्यों आ गया है? कहा अल्लाह ने भेजा, और ये कहकर भेजा जो मेरा नबी जो अपना खून जमीन पे गिरने से बचा रहा है, जैसे फव्वारे खून के उड़ते थे नबी की जिस्म अथर से, तो आप अपना दस्त रहमत लेकर फौरन पूछते थे उसको अपने ही जिस्म पर। हदीस में आता है उस वक्त अल्लाह ने कहा अगर एक कतरा भी मेरे नबी का जमीन पे गिर जाता, मेरी इज्जत की कसम क़यामत को बर्पा कर देता, मुझे जरूरत नहीं इसकी। इसराफील कह रहे आप इजाजत दे? क्या नहीं अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते, आप मेरे रब को अरहमर राहिमीन मानते हैं, वो सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। उसी अल्लाह ने मुझे रहमतल लिल आलमीन बनाया है। जरूर मेरा जिस्म जख्मी है, चेहरा जख्मी है, मेरा हर जिस्म का हर अज़्व जख्मी है, लेकिन मैं वो जख्मी नबी की दुआ बता रहा हूं जो इतना जख्म खाने के बाद कि काफिर का भी दिल ठंडा हो गया। उतबा जो बगीचे का मालिक था अंगूर का, नबी का दुश्मन था, उसका भी दिल ठंडा हो गया। अपने गुलाम से कहा यकीनन मेरा दुश्मन है ये, लेकिन बहुत मुझे तरस आ गया उस पे, आप जाए अंगूर का खोशा तोड़ और उसके पेश कर दे। हदीस में आता है आप बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। होश आया तो जैद के कहा मैं नमाज की नीयत बांध रहा हूं, मैं वो जख्मी नबी की नमाज बता रहा हूं। सारी कारगुजारियां सुनाने वाले फिर अपनी कारगुजारी एक नबी तैयार कर ले। होश आया तो ये मुकर्रब चार फरिश्तों को पाया। उस जख्मी नबी ने जो नमाज पढ़ी है और क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए पढ़ी है, और फिर जब हाथ उठाया अल्लाह क़ुव्वती व क़िल्लती व हवानी अला नास या रब्बल आलमीन, या अल्लाह अपनी कमजोरी तुझसे शिकायत करता, अपनी बेबसी की तुझसे शिकायत करता, क्या दुश्मन पर मुझे गलबा दे देगा? मुझे इस दुश्मन की कोई परवाह नहीं। जब तक कि तू राजी ना हो, तुझे राजी करना जरूरी है। जब तू राजी हो जाएगा मुझे जमाने की कोई परवाह नहीं है। तेरे चेहरे के नूर से मैं हिदायत की भीख मांग रहा हूं। काश कि ये अगर फिक्र ले ले कोई घर में नमाजी नहीं रहेगा, कोई बाप अपनी औलाद को नहीं छोड़ेगा, नमाज को लाए उठा कर लाएगा। हबीब जालंधरी रहमतुल्लाहि अलैहि हिंदुस्तान का बड़ा शायर है, जब ताइफ का यह वाक़या लिखा अपनी किताब शाहनामा इस्लाम में रोने लगा। क्या दर्द है अल्लाह के नबी। और फिर अशारी में इस अरबी दुआ का तर्जुमा किया, रोते रोते। आप शाहनामा इस्लाम देखे, हफीज जालंधरी का दीवान हफीज उसका नाम है। उसने अरबी का तर्जुमा करके नबी के चंद अशआर अपने कलम से लिखे हैं, और ये कह के लिखे उम्मीद है अल्लाह इस अशारी पे मेरी मग़फ़िरत कर देगा।
اس لیے کہ میرا نبی کی محبت میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا زخمی نبی نے جب ہاتھ اٹھا دیا ہے اور یہ دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، درد دل کے ساتھ جو دعا مانگی ہے، پوری زندگی کے 2 دعا ملیں گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے عرض کیا بتائیے میرے سر کے تاج، کون سا دن سب سے زیادہ غم زدہ ہے، کون سا دن سب سے زیادہ مصیبت اور پریشانی کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ تیری سسرال والے طائف والوں نے مجھے بڑا ستایا ہے۔ 10 سال کے بعد جب وہ واقعہ آیا تو نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گیا تھا، الہی فضل فرما طائف کے ان مکینوں پر، میرے اللہ فضل کی بھیک مانگ رہا ہوں، ہدایت کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ الہی فضل فرما طائف کے ان مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر، الہی بشر ہے بے خبر ہے، الہی انہیں چشم بصیرت دے۔ میں اور آپ قیامت تک بھی عمر ملے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، صرف اس دعا کا۔ کیا عشق بادی کنارے لگائے گا مسلمان؟ یہ عشق نبی ہے کہ بیٹا نمازی ہے، باپ زانی ہے، کوئی شرابی ہے، مسجد ویران ہے، اور قیامت تک امت آ جاؤ اور قیامت تک عمر سب کو مل جائے اور ہاتھ میں تسبیح لے کر درود پڑھتے رہے، ایک آنسو کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہم نبی کے؟ کہ یہ اللہ بشر بے خبر ہے نا اللہ؟ میں تجھے کہہ رہا ہوں ان کو پہچاننے والی آنکھ دے دے کہ مجھے پہچان سکے۔ الہی بشر ہے بے خبر ہے، الہی انہیں چشم بصیرت دے، الہی انہیں نور ہدایت دے۔ میرے اللہ اپنے غضب کو جوش میں مت آنے دے۔ قیامت تک پر آنے والی امت کی نگاہ تھی نا اللہ کے نبی کہ آپ دیکھ رہی تھی کہ ضرور میری امت یہ طائف والے کلمہ پڑھ لیں گے۔ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں پورے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا تبلیغی مرکز طائف ہے۔